ہر سال دنیا بھر میں یہودی خاندان 3 رخی پناہ گاہیں قائم کرتے ہیں جنہیں بوت یا خیمہ کہا جاتا ہے۔ انہی گھروں کے باہر اور یہاں تک کہ بالکنیوں پر بھی رکھا جاتا ہے۔ بوت ایک قدیم کتاب مقدس کے تہوار کو یاد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جسے عید خیام کہا جاتا ہے۔ ان 3 یہودیوں کو یقین ہے کہ جناب مسیح نے اپنے آپ کو اسرائیل کے مسیحا اور نور کائنات کے طور پر عید خیام سے جوڑا۔ آج کا موضوع عید خیام۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی طرف سے ہر موسم خزاں میں خیموں یا بوتھوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یروشلم اور اس کے خانہ خدا بادشاہ حضرت سلیمان کے زمانے سے اسرائیل کے تمام 7 تہواروں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا مزار سنہرا گنبد اس جگہ پر قابض ہے۔ ہم تینوں نے یروشلم میں اس مقام کے جنوبی سرے پر ملنے کا فیصلہ کیا جہاں خانہ خدا قائم تھا۔ ہم خانہ خدا کی چوٹی کی ایک بڑی دیوار کے ساتھ چلتے رہے جہاں کچھ بڑے اصل پتھر باقی ہیں۔ یہ اس وقت کے خاموش گواہ ہیں جب ہزاروں لوگ خداوند تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے۔ خانہ خدا کی طرف جانے والی 2000 برس پرانی پتھر کی سیڑھیوں میں سے کچھ یہاں اب بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ انجیل شریف کے مطابق جناب مسیح اور ان کے پیروکار دراصل ان سیڑھیوں پر چڑھے تھے۔ ہم یہودی ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ عیدیں جناب مسیح کو اسرائیل کے مسیحا کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ ایونر بوسکی یہاں اسرائیل میں مقیم ہے اور کتاب مقدس کے استاد ہیں۔ وہ ایک لائسنس یافتہ گائیڈ بھی ہیں۔ مائک براؤن ایک عبرانی اسکالر ہیں اور ایک قومی ریڈیو پروگرام کی میزبانی کرتے ہیں۔ میں مائیکل رائڈل نک ہوں، یہودی مطالعے کا پروفیسر اور ایک قومی ریڈیو کتاب مقدس کا استاد۔ ہم سب چھٹیوں میں گھر کا جوش و خروش جانتے ہیں جب ہم ایک عظیم تقریب منعقد کرتے ہیں اور اکثر جشن مناتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی خوشی بھی مناتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی نمائندگی اسرائیل کے خزاں کے تہوار خاص طور پر عید خیام کرتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر کوئی جشن مناتا تھا اور چھٹیوں کے لیے گھر آتا تھا، لیکن گھر جانے کے بجائے ہر کوئی یروشلم آتا، یعنی کہ جہاں پر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ اور وہ اصل میں شاید ان اقدامات کو صحیح طریقے سے ان سیڑھیوں پر لے آئے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اور وہ ہمارے بالکل پیچھے خانہ خدا کے پہاڑ تک چلے گئے۔ بنی اسرائیلی اسی راستے سے آئے تھے۔ اس کے علاوہ جناب مسیح اور ان کے حواری عیدوں کے لیے انہی راستوں سے چل کر یہاں آئے۔ ایک کے بعد ایک موسم خزاں کی تقریب وہ یہاں جشن کے لیے آئے، اور خزاں کی دعوتیں سب سے بڑا دلچسپ وقت تھیں کیونکہ یقیناً نقطہ عروج خیمہ گاہیں یا بوت تھے جہاں انہوں نے خدا تعالیٰ کے لیے ایک عظیم فصل کا جشن منایا۔ 7 موسم بہار اور خزاں کے تہوار جو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نئی قوم اسرائیل کے لیے دیے تھے، ارض معودہ کے زرعی چکر سے جڑی ہوئی تھی تاکہ لوگ اپنے خدا تعالیٰ کے قریب اور وفادار رہیں۔ یہودی لوگ اور جناب مسیح کے پیروکار دونوں تہواروں کو صدیوں کے لیے خدا تعالیٰ کے منصوبے کی تصویر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انجیل شریف کے مطابق جناب مسیح نے خود کو موسم بہار کے تہواروں کے دکھی مسیحا کے طور پر دیکھا اور ایک مسیحا کے طور پر جو خزاں کی عیدوں میں دکھایا گیا ہے، جس کا آغاز نرسنگوں کی دعوت سے ہوتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ احبار 23 باب 23 اور 24 آیت۔ نرسنگا بجانے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ یوم ترواہ ہے، شوفر دھماکہ ہے، اور کتاب مقدس دراصل اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں کہتی ہے۔ یہ ایک ایسی وجہ ہے جس میں ربیوں نے بہت بعد میں اضافہ کیا، لیکن ایک بار جب ہم اس سے جانتے ہیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ ویک اپ کال ہے، نرسنگا کی آواز ہے، شوفر ہے۔ اس میں اور یوم کفارہ کے دن میں کافی گہرا تعلق ہے۔ جی ہاں، گنتی باب 10 اس بارے میں کچھ کہتا ہے کہ جب آپ ان نرسنگوں کو بجاتے ہیں تو آپ کی دعا خدا تعالیٰ کے سامنے یاد رکھی جائے گی، لہٰذا خدا تعالیٰ کا پکارنے کا احساس ہوتا ہے آپ کو۔ برائے مہربانی ہم پر رحم کر، خاص طور پر جب ہم سب سے زیادہ اگست اور مشکل دن کی طرف بڑھ رہے ہیں جو یوم کفارہ ہے۔ کتاب مقدس کے دنوں میں قربانیاں ہوتی تھیں، دعائیں ہوتی تھیں، یہ مکمل آرام کا دن تھا، نرسنگوں کا تہوار، پر یہ سب 10 دنوں کے بعد تیار کرنے کے لیے مرتب کیا گیا تھا جب کفارے کا دن شروع ہوتا اور لوگ خداوند تعالیٰ کے سامنے جاتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، اور یوم کفارہ پر
سب سے زیادہ زور قربانی پر دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، وہاں خون تھا۔ کفارے کے دن خون کی قربانی پر زور دیا جاتا تھا، اور یہ سال کا واحد دن تھا جب وہ مقدس ترین مقام پر جاتے تھے جو خانہ خدا کے اندر سب سے مقدس جگہ تھی، اور وہ صرف قربانی کے جانور کا خون لے جا سکتا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کا گناہ اور ظلم سے پاک کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ ایک اور برہ تھا جس سے انگریزی میں قربانی کا بکرا کہا جاتا تھا، اور یہودی امام اعظم اس بکری پر ہاتھ رکھتا تھا اور اس بکری پر قوم کے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا اور اسے بیابان میں بھیج دیتا تھا۔ لہٰذا یہ احساس پیدا ہوا کہ گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے اور گناہ کو دور کیا جاتا ہے اور پوری قوم کو عاجزی کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اسے روزہ نہیں کہتے، لیکن یہودی روایت اس کا مطلب روزہ سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے چکا دیتی ہے، اور جو اس دن شرکت نہیں کرتا تھا اسے یہودی قوم سے بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ یہ واقعی میں ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ تو یہ ایک قومی تعطیل ہے، توبہ استغفار کا سنگوں کا تہوار، اور پھر یوم کفارہ، ان دونوں دنوں میں در حقیقت سب کچھ رک جاتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہونے کا قومی دن ہے، نرسنگوں کا تہوار، اور پھر خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرنے اور پوری قوم کے لیے اس سے کفارہ مانگنے کا قومی دن۔ یہاں تک کہ بہت سے سیکولر یہودی بھی کفارے کے دن روزہ رکھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ یروشلم میں دعا و بندگی کرتے ہیں اور تل ابیب میں لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اس دن شہر خاموش رہتا ہے۔ تو آج روش ہشانہ اور یوم کپور پر کوئی قربانی نہیں ہوتی، تو قربانی کی جگہ کس نے لی؟ لہٰذا تو اب یہ بھی موجود ہے۔ توبہ کا دن ایک بڑا حصہ ہے۔ یوم کفارہ کے دن یوم کپور پر گناہ کے کچھ اعتراف موجود ہیں۔ الچیت جہاں یہودی شخص اس گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، یہ مشترکہ اور انفرادی دونوں طرح سے ہے، لیکن ایسی دوسری چیزیں بھی ہیں جو اس میں شامل کی گئی ہیں، کیونکہ خون کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ ربیوں نے کہا کہ نماز اپنی جگہ لیتی ہے، اور پھر وہ ان 10 دنوں کو 7ویں مہینے کے پہلے دن لے کر 10ویں دن تک یامیم نوریم، خوف کے دنوں کے طور پر بیان کرتے ہیں، گویا یہ وہ وقت ہے جب خدا تعالیٰ انسانی اعمال کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اچھے اعمال زیادہ ہیں تو ربیوں کے خیال میں آپ کا نام کتاب حیات میں ہے۔ اس سب میں کفارہ اب بھی ایک مسئلہ ہے۔ کم از کم اس دن پر اسرائیل جہاں میں رہتا ہوں، یہاں پورے دن کے لیے سب کچھ تھم جاتا ہے، یعنی کاروبار زندگی بند ہو جاتا ہے۔ کوئی ریڈیو نہیں ہوتا، کوئی ٹی وی نہیں ہوتا، کوئی فلمیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی ریسٹوران۔ ہر کوئی خاموش گھر پر ہے اور وہ سوچ رہا ہے گناہ کے بارے، کفارے اور معافی کے مسئلے کے بارے میں۔ ہر کسی کی اس کے بارے میں مختلف تفہیم ہوتی ہے، لیکن یہ تھم جانے کا ایک قومی دن ہے، اور نمٹنے کی کوشش کا قومی دن جو احبار 23 باب میں خلاصہ کہ آپ کو روش ہشانہ پر توبہ کا بلاوا مل گیا، آپ کو یوم کپور پر توبہ کا اظہار مل گیا، اور پھر معافی کا جشن منایا جاتا ہے۔ اب میں واقعی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کہ جناب مسیح کے پیروکار ہیں، ہم نے پایا ہے کہ توبہ کی اس پکار کا جواب دینا ٹھیک ہے، پر ہم پہچانتے ہیں کہ یوم کپور پر ہمارے لیے آخری یوم کپور قربانی پیش کی گئی ہے۔ مسیحا ہمارے لیے قربان ہوئے، زندہ ہوئے، اور ہم نے ان کے کفارے کا تجربہ کیا۔ جب میں یہودی اسکول میں 7ویں کلاس میں تھا تو ایک کہانی ہے، مجھے یاد ہے میں اپنے استاد کے پاس گیا جو بڑھتے ہوئے کمیونسٹ تھے۔ وہ ہولوکاسٹ سے گزرے تھے اور پھر الٹرا آرتھوڈاکس بن گئے۔ میں انہیں ایک نیک انسان کے طور پر جانتا تھا، اگر کوئی خدا کو جانتا تھا تو میرے خیال میں وہ وہی تھے، اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا، یوم کپور کے دن جب آپ خدا تعالیٰ کے پاس دعا کرتے ہیں، کیا آپ یقین سے جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ اور وہ بولے، میں نہیں جانتا، میں یقینی طور پر ایسا نہیں سوچتا۔ ہم صرف امید کر سکتے ہیں۔ میرے والد کا الفاظ ہیں یہ، ہم صرف امید کر سکتے ہیں۔ میں نے بروکلن میں ایک آرتھوڈاکس ربی سے یوم کپور کے کچھ ہی دیر بعد بات کی، اور میں نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ میری توبہ سچی ہے یا نہیں، کیونکہ یہودیت سکھاتی ہے کہ اگر آپ کو ایک ہی گناہ کرنے کا ایک ہی موقع ملے، وہی تربیت ہو، اور آپ اگلی بار ایسا نہ کریں تو اس سے آپ کی توبہ کی صداقت ثابت ہوتی ہے، جو ایک بہت بھاری بوجھ ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں بہتر کام بھی کرتے ہیں تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب آج یوم کپور کی کوئی قربانی نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک غیر یقینی کا احساس ہے، جو کہ آیا روزہ اور دعا ہماری معافی کے لیے کافی ہیں یا نہیں؟ یقیناً ان قربانیوں کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ آنے والے مسیحا کی طرف اشارہ کرنے والی تھیں، اور پھر وہ اسے کیسے پورا کرتے ہیں؟ جی، تو 2000 برس قبل انجیل شریف کے مصنفین جو کہ یہودی لوگ تھے، حضرت لوکا کے سوا، وہ ایمان کو یشوع جناب مسیح نہ صرف فسح کی قربانی بلکہ کفارہ
کی قربانی کے دن کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ظاہر عبرانیوں 8 سے 10 میں یشوع کو ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جن کا تعلق کفارے کے دن سے ہے کہ وہ دراصل اپنے لوگوں اور دنیا کے کفارے کے لیے آیا تھا۔ جی ہاں، اگر آپ ان ابواب کو پڑھتے ہیں تو یہ یشوع کو جناب مسیح کے طور پر پیش کرتا ہے کہ امام اعظم جسے لوگوں کے لیے قربانی دینے سے پہلے اپنے لیے قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کامل ہے، جی ہاں، اور وہ ایک کامل قربانی پیش کرتا ہے۔ میرے خیال میں پہلی صدی کے تمام ایماندار جناب مسیح کی خدمت، ان کی موت، ان کے جی اٹھنے کفارے کے دن کی قربانی کے لحاظ سے سمجھتے تھے۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ عبرانیوں باب 9 آیت 11 اور 12۔ وہ ایک امام کامل ہے جو خانہ خدا میں کامل قربانی پیش کرتے ہیں، حقیقی خانہ خدا میں، نہ کہ زمینی خانہ خدا۔ اس کی قربانی خدا تعالیٰ کے عرش پر حقیقی خانہ خدا کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ایک کامل معافی فراہم کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت امیر آدمی کہتا ہے، ٹھیک ہے آپ سب پر حکومت کے کروڑوں ڈالر واجب الادا ہیں، میں ادائیگی کروں گا۔ جناب مسیح لفظی طور پر ہماری جگہ لیتے ہیں، راست بازوں کے لیے راست باز، ہم سب کے لیے بے گناہ جنہوں نے گناہ کیا ہے، اور اس طرح فرماتے ہیں کفارے کے دن قربانیوں کی مزید ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کی بجائے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے جیسا کہ روایتی یہودیت کہتی ہے، ہمارے پاس ان کی تکمیل ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ میں بس اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ سلامتی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہودی مسیحا یعنی جناب مسیح کو جانتے ہیں، اور وہ تمام لوگوں اس کے کفارے کو، اور ہر ایک کے لیے بھی وہ آ کر کہہ سکتے ہیں، ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے پاس گناہ کی معافی ہے، میں جناب مسیح کے ساتھ کفارے کے دن میں داخل ہو چکا ہوں، اور وہ اور یہ میرے مسیح گناہ کی معاف ہو قربانی چکے ہے ہیں۔ ہمارے لیے۔ جی ہاں، یہ مسیح کی قربانی ہے۔ اور پھر سب سے حیرت انگیز چیز یہ ہے، نہ صرف انہوں نے وہ سزا لی جس کے ہم مستحق تھے، پر انہیں زندہ کیا گیا، ثابت کرتے کہ وہ خدا تعالیٰ ہیں، اور یہ کہ ان کے ساتھ ان زندہ تعلقات کے ذریعے ہم معافی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی عیدوں میں واقع ایک اعلیٰ نقطہ ہے، کیونکہ ہم گناہ کے مسئلے سے نمٹ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بحالی، ہم نہ صرف یروشلم بلکہ یروشلم کے خدا تعالیٰ کے پاس جی ہاں، آئے۔ اسرائیل کا خدا تعالیٰ، اس نے ہمیں واپس بلایا۔ اب توبہ کے لیے بلایا جانا، توبہ اور استغفار کا تجربہ کیا ہے، جو کہ ایک واقعی بہت بڑا موقع ہے۔ 5 دن بعد جو شروع ہوتا ہے وہ ہے خوشی کا موسم، یعنی کہ بوتھوں کا موسم، خیموں کا موسم یا سکوت۔ اور سکوت وہ عید ہے جب ہم مناتے ہیں ایک جشن، اس لیے کیونکہ ہمیں معافی مل چکی ہے، اب ہم جشن منا سکتے ہیں، اب ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے کفارے کے لیے شکریہ ادا کرنے اور فضل کے ذریعے اس کے رزق کے لیے ایک عبادت اور تعریف کے تہوار کی طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اہم حصہ ہے فصل کی فراہمی کا۔ عید قیام کے موقع پر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی چھتوں سے وہ کھجوریں نکالیں جو آپ خشک کر رہے ہیں، جو کشمش آپ نے انگوروں سے بنائی ہے، زیتون جو آپ خشک کر رہے ہیں، جب تک کہ آپ انہیں خشک نہ کر سکیں، کیونکہ ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ شاورٹ کے خاتمے کے فوراً بعد امید ہے کہ اسرائیل میں بارش کا موسم شروع ہوتا ہے، اور اگر وہ تمام فصلیں آپ کے گھر کی چھت پر سوکھ رہی ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ انہیں اندر لے جائیں، بصورت دیگر وہ فصلیں خراب ہو جائیں گی۔ اس سال ہم خیمہ خانوں میں اپنے بوتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گھر میں واپس جانا تھا کیونکہ بارش اتنی تیز تھی اور یہ پہلا دن تھا جب آغاز ہوا۔ تو میرا مطلب ہے یہ کیسا موسم ہوگا، لہٰذا بارش ہوتی ہے اور آپ کو فصل کی کٹائی کے 2 موسم، آپ کے 2 بارش کے موسم، خدا تعالیٰ کی فراہمیت کا وقت، آپ کو بوتھ خیمہ بھی مل جاتا ہے کیونکہ آپ یاد دہانی کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف زرعی نہیں ہے، یہ تاریخی ہے۔ بنی اسرائیل سے کہہ کے اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید قیام ہوگی۔ 7 روز تک برابر تم سب بیابانوں میں رہنا، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب بیابانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال رہا تھا تو میں نے ان سب کو بیابانوں میں ٹکایا تھا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار باب 23 آیت 43۔
اور در حقیقت اسے مقامی کنانیوں کے ذریعے ہمیشہ بہت عجیب سمجھا جاتا تھا۔ جب اسرائیل میں برسات کا دور شروع ہو جائے گا تو کنانی اپنے مستقل گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ کھیتوں میں بنائے گئے واچ ٹاور سے وہ گھروں میں واپس آ جائیں گے کیونکہ بارش شروع ہونے والی ہے، اور اسرائیل جب اس ہفتے میں کھیتوں میں رہنے کے لیے نکلتے ہیں اور ہمیشہ بارش ہونے والی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک تاریخی یاد دہانی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں کوہ سینا میں 40 سالہ اسیری کے دوران ہر سال سکوٹ کے دور میں عید خیام کے دوران یہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج بھی اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خیمہ ایک تاریخی جشن ہے۔ ہم بیابان میں خدا تعالیٰ کی فراہمی اور حفاظت کو یاد کرنے کے لیے خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ ایک زرعی جشن ہے کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ہمیں بیابان میں مہیا کیا اور سال ہر سال مہیا کرتا رہا۔ پر ظاہر ہے کتاب مقدس کے دور میں یہ جشن منانے کا انوکھا طریقہ تھا۔ کتاب مقدس کے دور میں یہ کیسے منایا جاتا تھا؟ میرے خیال میں ہم لوگ 3 مختلف پہلوؤں پر سوچ سکتے ہیں۔ ایک خیموں کی تعمیر کا مسئلہ جس کی ایک مخصوص علامت تھی جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، اور دوسرے کا تعلق ہے پانی سے اور روشنی سے جو کہ اس تہوار کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے ہیں، اور تیسری چیز فصل کی علامت کے بارے میں ہے، دونوں زرعی طور پر، اور آخر میں قوموں کے بارے میں جو کہ آخری ایام میں ہوں۔ تو یہ حقیقت میں انجیل شریف میں بامطابق حضرت یوحنا میں ظاہر ہوتا ہے۔ باب 1 آیت 14۔ اگر ہم خیموں کی شبیہ کے بارے میں سوچیں تو اس میں کہا گیا ہے یہ لفظ ہمارے درمیان گوشت بن گیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ در حقیقت یونانی لفظ جو حضرت یوحنا استعمال کرتے ہیں وہی لفظ ہے جو کتاب مقدس کے یہودی یونانی ترجمے میں استعمال کیا گیا تھا، جیسے جناب مسیح سے چند برسوں پہلے سیپٹوجنٹ یا ترجمہ سبیینہ کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لفظی طور پر اپنا خیمہ ہمارے درمیان کھڑا کیا، لہٰذا ایک منفرد انداز میں خدا تعالیٰ کے خیمے ہمارے درمیان ہیں۔ خدا تعالیٰ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اس طرح رہے جس طرح ہم ان کے ساتھ خیموں میں رہ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ پھر پانی بھی۔ جی، پانی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہودیت میں ایک چیز تھی جسے واٹر لائبیشن سرمنی کہا جاتا تھا، جس میں پانی لاتے تھے، نجات کے کنویں سے پانی نکالتے تھے، اور وہ یہاں سیلوم کے تالاب سے پانی نکال کر اوپر واقع خانہ خدا کے پہاڑ تک لے جاتے اور وہ قربان گاہ پر پانی کو انڈیلتے، جو علامت تھی کہ خداوند تعالیٰ کا علم زمین کو ڈھانپ لے گا جس طرح سمندر کا پانی زمین کو۔ اور اس واٹر لائبیشن کی تقریب کی وجہ سے جناب مسیح عید خیام کے درمیان خیموں کے درمیان حضرت یوحنا کی انجیل باب 7 میں وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا زندہ پانی کی ندیاں اس کے باطن سے نکلیں گی، اور وہ کہہ رہا ہے جس زندہ پانی کی تمہیں ضرورت ہے وہ کسی لائبیشن میں نہیں ہے، نہ ہی سلوم کے تالاب میں، یہ آتا ہے میری طرف سے اور میں اسے تمہیں دوں گا اور یہ بہے گا۔ پھر یقیناً یوحنا بتاتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا اس کا ذکر روح القدس کی طرف جو ان کی پیروی کرنے والوں پر آئے گی۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع بھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ ہم 2000 برس قبل قدیم یروشلم کو دیکھ رہے ہیں جسے حضرت داؤد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں یہودی امام خیموں کی دعوت کے لیے آئے ہوں گے سیلوم کے تالاب سے پانی جمع کرنے، جو شہر داؤد کے بالکل دامن میں واقع ہے، جہاں پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں جشن منانے کے لیے جمع ہوتے، جس میں جادوگر اور ناچنے والے لوگ بھی شامل ہوتے۔ وہ پانی لیتے اور حضرت داؤد کے شہر تک لے جاتے، بہت کھڑی پہاڑی خانہ خدا کے پہاڑ سے اوپر، اور اسے وہاں پانی کے بہائے جانے کی ایک تقریب میں استعمال کرتے۔ اور اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج یہ علاقہ کیسا نظر آتا ہے۔ ہم ایک مستطیل شکل کے تالاب میں کھڑے ہیں جسے سیلوم کا تالاب کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت داؤد کے شہر میں کدرون کی وادی کے بالکل نچلے حصے میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پانی آتا ہے جس کا استعمال خیمہ خانوں کے تہوار کی تقریبات میں کیا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا ہوتا اور یہاں 5 سیڑھیوں تک پانی آ رہا ہوتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر کوئی جمع ہوتا اور جہاں آپ نے پانی دینے اور خیموں کی دعوت کا جشن مناتے ہوئے اتنی بڑی تقریبات اور رقص کیے ہوں گے۔ یہ ایک خوبصورت تصویر ہے جو 2000 برس قبل جناب مسیح کے دور میں یہاں نظر آتی تھی، جہاں سارا پانی سلوم کے اس بڑے مستطیل تالاب میں جمع کیا جاتا اور یہاں سے اونچی چوٹی سیہون سے خانہ خدا کے پہاڑ تک جاتا۔ ہم ایک سیڑھی پر کھڑے ہیں جو جناب مسیح کے دور سے 2000 برس پرانی ہے۔ یہ اس وقت کے اصل پتھر ہیں۔
یہ وہ راستہ ہے جس پر یہودی امام سیلوم کے تالاب سے پانی لاتے تھے، خانہ خدا کے پہاڑ کی طرف ایک سیدھی ڈھلوان سے۔ شاید یہی راستہ جناب مسیح نے یوحنا باب 7 میں اختیار کیا ہوگا۔ ہم یہاں بادشاہ حضرت داؤد کے محل کے کھنڈرات پر موجود ہیں۔ ہم کتاب مقدس کے یروشلم کے اندر موریا پہاڑ پر ہیں، یہاں واقع خانہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر سلوم کے تالاب کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کدرون اور ہنوم کی وادیوں کے سنگم پر موجود ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یروشلم کے پانی کا منبع موجود ہے۔ یہ شلوہ یا سلوم کا چشمہ ہے جو یروشلم کے پورے شہر کے لیے پانی کا سب سے اہم ماخذ ہے۔ تو آپ کو یہ تصویر مل گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا جلوس ہے، ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے بہت بڑا واقع اور پانی کا استعمال مختلف تماش بین، شمعدان والے اور ایسے بہت سے لوگ۔ تو یہ اس سے بھی بڑا واقع ہے جس کی ہم تصویر بنا سکتے ہیں۔ اور جناب مسیح نے اس کے درمیان یہ کہا اگر کسی کو پیاس لگی ہے اسے میرے پاس بھیج دو تاکہ تو پی وہ سکے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیموں کے اس تہوار کی روحانی برکات کی ایک طرح سے تکمیل ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ پھر حیرت ہے کہ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ مسیحا ہو سکتے ہیں؟ جو وہ کہتے ہیں اس کا فوری جواب یہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ مسیحا ہے جو کہ آنے والا ہے، جو پوری دنیا کو خداوند تعالیٰ کا علم دے گا۔ اور پھر تیسرا پہلو بھی ہے روشنی روشنی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جہاں خانہ خدا کے پہاڑ پر ایک روشنی کی تقریب تھی، ایک مشعل کی تقریب، اور یہ ہر دن بڑی سے بڑی ہوتی جاتی تاکہ تہوار کے آخری دن عظیم ہوشنا بڑے جشن کے موقع پر خانہ خدا کے پہاڑ پر اتنی مشعلیں ہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ربیائی ادب کے مطابق کہ آپ خانہ خدا کی اس روشنی کو یہاں تک کہ گلیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوچیں یہ کتنا روشن ہوگا۔ جناب مسیح کے دور سے ہی ربیوں نے عید قیام کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ ایک خوشی کا جشن ہے جہاں یروشلم کے آس پاس کے تمام پہاڑ اور خانہ خدا مشعلوں سے جگمگا رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں روشنی کے ایک بڑے کوزے میں بند گئیں، اور سال کے اسی وقت جناب مسیح نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ پھر یسوع نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ حضرت یوحنا کی انجیل باب 8 آیت 12۔ یہ تمام پہاڑیاں روشنیوں سے بھرپور تھیں اور جگمگاتی اور رقص کیا کرتی تھیں۔ اس خیال کی عکاسی کے جناب مسیح تشریف لائیں گے تو خدا تعالیٰ کی روشنی پوری دنیا میں آ جائے گی۔ اور اس سیاق و سباق میں اگر آپ حضرت یوحنا کی انجیل پڑھیں تو یہ خیموں کی دعوت میں ہے کہ جناب مسیح فرماتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اگر کوئی آدمی میرے پاس آئے گا تو اب اندھیرے میں نہیں چلے گا۔ یہ کہ وہی روشنی ہے، وہ مسیحا ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ تمام لوگوں پر خدا تعالیٰ کی روشنی لائیں گے اگر ان کی پیروی کریں۔ لہٰذا یہ بہت ہی عمدہ بیان ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں، وہ سکوٹ کے تہوار کے تناظر میں خود کو مسیحا قرار دے رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ صحیفہ حضرت زکریا باب 14 جو کہتا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اسی تہوار کو منانے کے لیے یروشلم آئیں گی، لہٰذا یہ شاید ان اہم تہواروں میں سے مرکزی تہوار ہے جس کے بارے میں نبیوں کا کہنا ہے کہ اس کے دنیا بھر میں ثمرات ہوں گے۔ اور دلچسپ کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں 70 بیل پیش کیے گئے تھے جو پیدائش 10 باب میں بھی دنیا کی 70 قوموں کے برابر بتائے گئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اسے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر تناظر ہے تمام قوموں کی دعوت اور بلاہٹ کا، نہ صرف پوری دنیا کے خدا کی طرف سے بلکہ اسرائیل کے خدا کی طرف سے بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکاشوہ کے 7ویں باب میں ایک ایسی بھیڑ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر زبان اور قبیلے سے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور ان کے پاس کھجور کی شاخیں ہیں۔ اور کھجور کی شاخیں کیوں ہیں، اس پہ غور کیجیے۔ یہ تہوار کا حصہ ہے کیونکہ کھجور کی شاخیں استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ خیموں کے جشن اور ان چیزوں کے ساتھ رقص کا حصہ ہے۔ جی ہاں، آپ کھجور کی اور دیگر شاخیں لیتے ہیں اور میریٹل درخت کی شاخیں اور میٹھے پھل لینے ہیں اور آپ ان کو لہراتے ہیں، اور یہ اس دن کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب
خدا تعالیٰ کا علم ہر پہلو کا احاطہ کرتا، آپ اسے اپنے اوپر اور اپنے نیچے اور ارد گرد لہراتے ہیں، اور یہ آپ کو کرنا ہے۔ اور ایک دن ان کے پاس کھجور کی شاخیں ہیں اور وہ لہراتے ہیں کہ خدا کا علم تمام بین قوموں میں آ الاقوامی چکا ہے۔ فصل یہی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ جی، بین الاقوامی فصل۔ تو اگر ہم موسم بہار کے تہواروں کی طرف واپس جائیں، اور فسح جناب مسیح کی موت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور سب سے پہلے فتح قیامت ہے، اور پھر شاوت، ہفتوں کی دعوت، پینتیکوست، روح کا اخراج، تو ہمارے پاس یہ خلا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں، پھر ہمارے پاس نرسنگوں کا تہوار ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی دعوت ہے۔ خدا تعالیٰ زمین پر اپنے مقاصد کی آواز دیتے ہیں، اور آپ کو اور ایک دن نرسنگوں جب کی آواز جناب بلند مسیح کی جائے گی۔ واپس آئے، جی ہاں، میرا مطلب ہے انجیل شریف میں حضرت متی باب 24 اور پہلے کرنتھیوں 15 باب اور پہلے خدا تعالیٰ کے منصوبے میں نرسنگوں کی جی ہاں، اپنی وہ جگہ ایک ہے۔ تربت کی آواز کے ساتھ آتا ہے۔ اور پھر صحیفہ حضرت ذکریہ 12 باب ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت ہمارے لوگ اسرائیلی خداوند تعالیٰ سے توبہ کر رہے تھے۔ پھر حضرت ذکریہ کا 13واں وہ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اسے پکاریں گے اور وہ انہیں مہیا کرے گا۔ اور پھر صحیفہ حضرت زکریا 13 باب کہتا ہے کہ معافی کے لیے ایک قلعہ کھل جائے گا، اور یہ کفارہ کا دن۔ اور پھر صحیفہ حضرت ذکریہ 14 یہ باب۔ نہ صرف یروشلم بلکہ پوری دنیا کے لیے خیموں کے تہوار کا ایک یہ مخصوص یقیناً دن ایک ایسا ہے۔ دن ہے جو تہوار منانے کے لیے گھر جانے کے طور پر منایا جائے گا۔ ایک دن جب مسیحا تشریف لائے گا، وہ یہاں حکومت کرے گا۔ صحیفہ حضرت زکریا 14 باب کہتا ہے کہ نہ صرف تمام یہودی یہاں تہواروں کے لیے آئیں گے، بلکہ جناب مسیح یروشلم میں حکومت کریں گے، تو نہ صرف اسرائیل بلکہ تمام اقوام کو یہاں یروشلم آنا ہوگا اور ان کی نیکی کا جشن منانا ہوگا، ان کی راست بازی کا جشن منانا ہوگا، یروشلم میں ان کی معافی کا جشن منانا ہوگا، اور ہر کوئی یہاں یروشلم میں اپنے گھر تعطیلات کے لیے آئے گا۔ اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ صحیفہ حضرت ذکریہ باب 14 آیت 9۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔